اب میں آپ کے سامنے یہ سوال نامہ پڑھتا ہوں، کچھ کی طرف سے جواب موصول ہو چکا ہے یا ہماری آڈینس بھی صرف اور صرف چسکے کے لیے یہاں پہ آتی۔ 2012 میں جو ہے فتویٰ شائع ہوا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بندہ علامہ اقبال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی عنوان پر بات کر رہے ہیں، مفتی زاہد نعمانی صاحب، مفتی راشد صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے تحفظات کو لے کر جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت پر بڑا کلام کیا جا رہا ہے، بڑی بات کی جا رہی ہے۔ کبھی مفتی راشد صاحب کی طرف سے اور کبھی مفتی زاہد صاحب کی طرف سے کلپس بنا کر اس پر جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے۔ ہم اس وقت بڑے خوش ہوئے تھے، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں جب مصالحت کی بات آئی تھی، لیکن ہم نے یہ ویڈیو بنا کر اس وقت بھی کہا تھا جو کلام ہے اس سے مصالحت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مفتی زاہد نعمانی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم نے ریٹن فارم میں دینا ہے، اب انہوں نے بتایا کہ جامعہ نعمانیہ کے لوگ آئے تھے، دیگر مفتیان کرام بھی اس میں کانفرنس کال کے ذریعے ایڈ ہوئے اور ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ لکھ کر دیا، اس پر انہوں نے ویڈیو بھی بنائی، مگر یہ جو ایک جنگ بند ہوتی نظر آ رہی تھی اب دوبارہ سے شروع ہے۔ ہم اس جنگ سے نکل کر مسلم امہ کے اتحاد کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے اور وہ سوال نامہ ہم نے تمام مکاتب فکر کے دارالافتاء کو بھیجا ہے۔ وہ سوال نامہ جو ہم نے دارالافتاء کو بھیجا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، مگر آپ کی رائے میرے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ عوام جو ہیں، میرے مراد آپ سے عوام ہے، عوام اہل سنت یہ ظاہر کرے کہ ہم واقعتاً ہی اتحاد چاہتے ہیں اور ہم ڈاکٹر اقبال کی شخصیت کے بارے میں اور اس کے علاوہ دیگر جو مختلف مسئلے ہیں ان میں جو ہے ہم راہ اتحاد کو نکالنا اور اس پر اتحاد چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے صرف اور صرف 500 کمنٹ مجھے چاہیے، وہ بھی اس موضوع کے متعلق ہوں، اتحاد امت پر ہوں، اتحاد اہل سنت پر ہوں، عوام اہل سنت پر اور علماء اہل سنت پر ہوں، اور 1000 فقط لائک چاہیے اس ویڈیو پر تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا اٹینشن مجھے پتہ چلے اور ہم اس اتحاد پر مزید ورکنگ کر سکیں، ہم اس اتحاد پر مزید جو ہے وہ کلام کر سکیں اور مزید فتاوی جات علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سوال نامہ پڑھتا ہوں اور ہم نے یہ سوال نامہ تمام بڑے جو دارالافتاء ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو ہیں، ہم نے صرف اور صرف اہل تشیع کو اس سے الگ رکھا ہے۔ جامعہ سلفیہ کو ہم نے بھیجا ہے، جامعہ اشرفیہ کو ہم نے بھیجا ہے، دارالعلوم کراچی کو ہم نے بھیجا ہے، جامعہ بنوریہ میں ہم نے بھیجا ہے، دارالعلوم امجدیہ میں ہم نے بھیجا ہے، دارالافتاء اہل سنت والجماعت دعوت اسلامی، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، یہ سارے وہ دارالافتاء ہیں جن میں ہم نے اپنا یہ سوال نامہ بھیجا ہے۔ کچھ کی طرف سے جواب موصول ہو چکا ہے، آپ کے سامنے یہ سوال نامہ بھی پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو جواب آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن آپ سے جو پہلے ریکویسٹ کی ہے آپ اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنا اتحاد کے قائل ہیں، یا ہماری آڈینس بھی صرف اور صرف چسکے کے لیے یہاں پہ آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سکرین پر آپ سوال نامہ دیکھیں، میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد السلام، ایک انتہائی اہم مسئلہ عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور وہ ڈاکٹر اقبال، مصور پاکستان، شاعر مشرق، ان کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ مسلمان تھے، عاشق رسول تھے، گمراہ تھے یا پھر کافر تھے، کیونکہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں چند سمجھ میں آتی ہیں
کہ موصوف کا قادیانیوں سے ملنا جلنا بھی تھا، سر سید احمد خان کی تعریفات بھی کرتے تھے، انگلستان میں پڑھے بڑے ہوئے اور انگریزوں سے دوستیاں بھی تھیں۔ ان کی ملاقات امام محمد رضا خان بریلوی، انور شاہ کشمیری اور دیگر کاتب فکر کے رہنماؤں سے ثابت ہے۔ ان کے اشعار کو دیکھیں تو بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جن پر علماء کرام کا کفر کا فتویٰ ہے، اور بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں توحید باری تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور دیگر اسلامی اقدار کو واضح کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لٹریچر میں نوجوانوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اپنا کر شہین تک بننے کا ہنر اور سفر ملتا ہے، مگر علماء کرام کی ایک تعداد ایسی ہے جو موصوف کو قلندر لاہوری، فناف الرسول، عاشق رسول، صوفی باصفا اور دیگر بابرکت القابات سے نوازتے ہیں۔ کیونکہ ان کی توبہ مشہور ہے اس لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض علماء ایسے ہیں جو ان پر کفر، گمراہی اور لادینیت کا فتویٰ لگا کر ان کے لٹریچر سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں۔ اب علماء دین و مفتیان شرع متین کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ واضح کریں کہ اقبال کے بارے میں مسلم امہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کیا، ایک مسلک کو ٹارگٹ نہیں کیا، مسلم امہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور ہر صورت میں یعنی کہ کافر، گمراہ، عاشق، مسلمان، ہر صورت میں الگ الگ جو ہے ان کے لٹریچر کے احکامات بھی بیان فرمائیں تاکہ امت مسلمہ کی تشویش کی لہر کو کم کیا جائے۔ نیز توبہ مشہور ہونے والی روایت کی بھی تحقیق اگر شامل جواب کر دی جائے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ سوال نامہ ہے جو ہم نے تمام دارالافتاء کو بھیجا ہے، کچھ کی آن لائن سروسز نہیں ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں فزیکلی پیش کیا جائے اور ان سے اس پر سوال لیا جائے۔ جامعہ بنوریہ العالمیہ کا جو دارالافتاء ہے ان کے پاس پہلے سے فتویٰ پڑا تھا جو ہمیں مل گیا، اور یہ آپ کی سکرین پر وہ ہے فتویٰ، آپ دیکھیں۔ ایک بندے نے عرض کی ہے اور یہ 2012 میں جو ہے فتویٰ شائع ہوا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بندہ علامہ اقبال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کس قسم کا آدمی تھا، کیا اس کی پیروی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال ایک صحیح العقیدہ مسلمان اور مذہبی شخص تھا جس نے اپنے اشعار کے ذریعے ہند و پاک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لہٰذا ان کی باتیں اور افکار اسلام کے جو باتیں اور افکار اسلام کے موافق ہوں ان کی پیروی کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ یہ جامعہ بنوریہ کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مذہبی شخص تھا، ایک انتہائی جو ہے نا صحیح العقیدہ مسلمان تھا، ان کا ایسا لٹریچر جو اسلام کے موافق ہو اس کی اشاعت و ترویج اور اس کو قابل پیروی سمجھنا یہ جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے۔ انہوں نے جو فلٹر لگایا ہے وہ اسلام کا ہے۔ اگر کوئی اقبال کا نظریہ اسلام کے مخالف ہوگا تو وہ یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اسلام کے مخالف ہے، اور یہ اقبال کے نظریات اور افکار میں اب شامل نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، لیکن کیونکہ اقبال صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو اس کے وہ افکار و نظریات جو اسلام کے مطابق ہوں ان پر بلا شبہ عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ ایک جامعہ بنوریہ کی طرف سے ہمیں فتویٰ موصول ہوا۔ اب جیسے جیسے آتے جائیں گے اور یہ ویڈیو اگر اپنا ٹارگٹ پورا کر لیتی ہے تو ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں تمام فتاوی جات کو اکٹھا کر کے بیان کر دیں گے، اور اس کے بعد اقبال کی شخصیت کا ٹاپک ہم اپنے لیے بالکل ہی بند کر دیں گے۔ ہم جو افتاء یہ فتویٰ دیں گے ان کا کنکلوژن کر کے ہم اسی پر عمل کریں گے اور تا دم آخر اسی پر ہی رہیں گے۔